بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ موجودہ حکومت جو تمام حربے استعمال کر رہی ہے عمران خان کو باہر رکھنے کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس پروسیس سے نکل جائے۔ پہلے بھی اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور اب بھی عمران خان اس چیز کا شک رکھتا ہے کہ اس کے اوپر پھر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری پلانز کہ کسی نہ کسی طرح اس کو اس پروسیس سے باہر رکھا جائے۔ اس میں ابھی جو سننے میں آ رہا ہے وہ ایک طرف تو الیکشن سے بھاگنا۔ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارے لوگ، ان کے تمام لیڈران بشمول مریم، یہ پی ڈی ایم میں جو کچھ بھی لوگ ہیں، سب بار بار کہتے رہے کہ جی اگر عمران خان کو اتنے شوق ہے الیکشنز کا تو وہ یہ دو اسمبلیاں توڑ دے، خود بخود الیکشن ہو جائیں گے، یعنی کے پی کے اور پنجاب۔ اب کے پی کے اور پنجاب اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور ان کے منہ جو ہے وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں بول سکتے۔ وہ ساری کہانی جو یہ سناتے رہے وہ ختم ہو گئی اور اب آپ ان سے نئی نئی باتیں سنیں گے۔ اب دوسری طرف سوچ چل نکلی۔ ایک تو پوری طرح اسیس کیا جائے گا کہ دھاندلی کر کے ہم جیت سکتے ہیں، یعنی پنجاب میں جس طرح ایک چیف منسٹر لگایا ہے، انتہائی شرمناک طریقے سے، دیدہ دلیری سے، سب کچھ جانتے ہوئے، عوام کی نظروں میں سب کو پتہ ہے کیا بلا ہے، لیکن لگایا ہے۔ سو اس سے آپ یہ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم نے اپنا رستہ بنانا ہے۔ لیکن اس میں بھی اسیسمنٹ اور تب بھی یہ احساس ہے کہ عوام کی سپورٹ اتنی زیادہ عمران خان کے لیے کہ شاید یہ نہ جیت سکے۔ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اسد عمر، فواد چودھری اور عمران خان وغیرہ ان کو اشتہاری قرار دے دیں، ان کو پکڑ لیں، ان کو بند کر دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جن کا آسرا لے کے یہ اپنی سروائیول بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا اس سے سروائیول ممکن ہوگی؟ اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ رانا ثناء اللہ کو دیکھیں کہ وہ جا کے ہو کے آئے وہاں پہ لندن، انہوں نے راگ الاپنا شروع کیا کہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں، مریم آ رہی ہے، اور ان کو بڑے باعزت طریقے سے لے کے آئیں گے۔ یہی راگ الاپ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی، اور وہ کہتے ہیں عدالتیں انصاف کریں، عدالتوں نے بے انصافی کی تھی، جو کہ عدالتیں شاید ماننے کو تیار نہ ہو۔ اتنا بڑا جھوٹ عدالتیں شاید اپنے ذمے لینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ لہذا شاہد خاقان عباسی نے ایک مہم چلائی ہے، جو ابھی یہ سیمینارز اور یہ وہ، اس میں ان کا مقصد یہی ہے۔ وہ غالباً شہباز شریف کو نہیں دیکھنا چاہتے وزیر اعظم، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح نواز شریف کی یہاں پہ معافی تلافی ہو اور وہ آ کے اپنا کام شروع کر دیں۔ لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی، اور میرے اپنی کچھ انفارمیشن بھی، کہ یہاں مقتدر حلقوں میں نواز شریف کی اور مریم کی پذیرائی نہیں ہے۔ نواز شریف یہ غالباً جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس لانے میں لوگ دلچسپی نہیں رکھتے، اور غالباً شہباز شریف بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ فی الحال نہ آئے۔ اب ان حالات میں لازماً ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ وہ چلے گا، کیونکہ میاں صاحب کے اپنے اندر تو نیچرلی یہ ایک ان کے اپنے اندر ایک غصہ، غم و غصہ ہوگا۔ لہٰذا وہ ایک نیریٹو جو انہوں نے شروع کر دیا ہے، جاوید لطیف کے منہ سے آپ نے سنا، وہ بھی میاں صاحب کا سپورٹر ہے، اور بھی لوگوں سے آپ بات سن سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی، اور شہباز شریف جو ہے اس کو غالباً یہ بتا دیا گیا ہوا ہے کہ ہمیں اور کوئی ایکسیپٹیبل نہیں، آپ کام چلائیں۔ اب اس وقت آپ دیکھیے کہ جو بھی سپورٹ کرے گا نواز شریف کو، اگر واقعی ہم نواز شریف کو نہیں چاہتے کہ وہ یہاں آئیں، تو جو یہاں پہ اس کا راگ الاپیں گے ان کے لیے کچھ نہ کچھ یہاں پہ حالات مشکل کیے جائیں گے۔
آج ہی خبر یہ ہے کہ نیب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو LNG وغیرہ کا کیس تھا اس میں کافی سارے شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پہ ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ اس ماحول میں جہاں انہی کی حکومت ہے اور تمام ان کے ہر کسی للے تللے سب کی کرپشن معاف ختم، اس کا نیب کی طرف سے یہ کہہ دینا یہ بالکل خاص معنی خیز چیز ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شاہد خاقان عباسی کو کوئی سزا ہونے لگی ہے، نہیں، اس کے پاؤں کے نیچے سے رگ کھینچنی ہے کہ انسان بنو۔ نتیجہ یہ کہ اس کو بتا دیا، اس کا باہر پبلک میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس کے خلاف کافی ایویڈنس موجود ہے۔ اس سے لازماً شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ تھوڑا ہل جائیں گے اور ہو سکتا ہے شہباز شریف کو شکوہ کریں، گلہ کریں، کہیں کہ جی آپ کا دور حکومت اور ہمیں ہی آپ رگڑا دینا چاہتے ہیں، سو یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اب جو عمران خان کے خلاف جو کچھ کھڑا کیا جا رہا ہے، جو کچھ اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے، میں ہمیشہ اپنے ویلاگس میں یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ جو جی چاہے عمران خان کے خلاف کر لیں۔ آپ نے قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو زندگی دی۔ آپ نے ہر طرح کے جھوٹے مقدمے، توشہ خانہ، یہ وہ سب وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ اس سے بڑھ کے آپ نے عوام کی نظروں میں اس کو گرانے کے لیے اس کی فیملی لائف پہ باتیں، اس کی کوئی آڈیوز اور یہ وہ، کیا کسی چیز کا عوام کی سوچ پہ اثر پڑا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عمران خان اس وقت عوام کی ضد ہے۔ اس ملک کے 70-80% عوام عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی فرشتہ ہے، نہ ہی اس وجہ سے کہ وہ ہم سمجھیں کہ وہ اس طرح کا انٹلیکچوئل ہے کہ اس کے ذہن میں بہت ساری ایسی پلانز ہیں جس سے کہ پاکستان کی کوئی قسمت بدل جائے گی، کایا پلٹ جائے گی، نہیں۔ اس کے راستے میں بھی بڑی رکاوٹیں آئیں گی، اس کے اپنے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کرپٹ ہیں، ان کے بھی معاملات گڑبڑ ہیں، لیکن عمران خان بذات خود اگر آپ کسی سے بھی موازنہ کر لیں، اس کا آنیسٹ ہے، بولڈ آدمی ہے اور اپنے ملک کا درد رکھتا ہے، ملک کے ساتھ بالکل پرخلوص اس کی محبت ہے۔ یہ چیزیں دوسروں میں نہیں ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آج اس کو مقبولیت لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے عوام اس کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی PDM نے کہ مہنگائی کر کے اس کو عوام کی نظروں سے گرائیں۔ بعض لوگ کہتے بھی تھے کہ مہنگائی بڑی ہوئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ جس دن عمران خان کو نکالا گیا اس دن ابھی نئی حکومت جو ان کی تھی وہ ایک دن اس کو ہوا تھا، انہوں نے کوئی ایسے سٹیپس نہیں لیے ہوئے تھے جس سے ان کی پاپولیرٹی پہ ایفیکٹ پڑتا، لیکن پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی سپورٹ میں باہر نکلے۔ یہ واحد فینومینا جو میں نے دیکھا، اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا۔ جو حکومت گئی لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، اس میں نہیں ہوا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وقت کا ضیاع بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک مزید بربادی کی طرف جا رہا ہے، صرف ان لوگوں کی ضد اور ہردرمی کی وجہ سے۔ ورنہ یہ جو الیکشن سے بچ رہے ہیں، کوئی تاریخ نہیں دے رہے، کچھ نہیں کر رہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو موت نظر آتی ہے، ان کو سامنے نظر آتا ہے کہ عوام میں گئے جوتے پڑیں گے، ہمیں الیکشن جیتنا بڑا مشکل ہوگا۔ پاپولیرٹی ان کی زیرو پہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مفادات ہیں، سو یہ چاہتے ہیں کہ جو داؤ لگتا ہے، جتنا وقت مل سکتا ہے اس کو انجوائے کریں، اس پہ اپنے کام دھندے کریں۔ ان لوگوں کو پبلک کی سپورٹ نہیں ہے اور یہ ان پہ بالکل آشکار ہو چکی ہے چیز۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ ایک طرف تو میں نے جیسے بتایا کہ عمران خان کی یہ 2-3 کوالٹیز جس کی وجہ سے وہ پاپولر ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے مہنگائی کا نعرہ لگا کے حکومت کا تختہ الٹا، کسی کے اعلی کار بنے، باہر سے امریکی امبیسڈر وغیرہ ملتا ملاتا رہا، ان سے بات چیت ہوتی رہی۔ یہ ساری چیزیں عوام نے دیکھیں
اور پھر مہنگائی کرتے اور کہ اس نے اکانومی برباد کر دی، ہم ٹھیک کریں گے. ان سے زیادہ ان ایفیشینٹ اور انکمپیٹنٹ گورنمنٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی آئی. نتیجہ یہ کہ عوام آج جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ ہمیں صرف اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے ہمیں یہ چکر دیتے رہے، ان کو ادروائز ہمارا کوئی خیال نہیں. پھر عوام نے دیکھا کہ مختلف وعدے جو بھی یہ کرتے آئے ہر چیز سے پھرتے گئے. ابھی یہ جو الیکشن والے قصہ کہ یہ 2 اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم الیکشن کرا دیں گے، تو اب سب پھر گئے اس سے. تو یہ جو چیز ہے، جو اخلاقی گراوٹ ہے، وہ عوام کے سامنے ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو ہیلپ کرتی ہے. آپ نے اکانومی جیسے برے حال میں ہے اور آپ کے سارے لچھن بھی ٹھیک نہیں ہیں کہ آپ مہنگی چیزیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں، سب کچھ، لیکن کم از کم ایک ہمارا بہت بڑا سورس تھا، باہر اوورسیز پاکستانی تھے جو دے کے وہاں سے پیسہ بھیجتے تھے، وہ بینک چینل سے وہ آتا تھا ہمارے پاس پیسہ، تو فارن ایکسچینج کے آپ کے ریزرو بڑھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو اچھی خاصی سپورٹ ملتی تھی. انہوں نے ان کو اتنا ناراض کیا کہ ان کا ووٹنگ رائٹ جو انہوں نے ختم کرایا، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو تھی جس کا انتظام کیا تھا عمران خان نے، وہ سلسلہ انہوں نے ختم کیا اور کہا جی جو پاکستان آگے ووٹ دے سکتا ہے دے دے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ان کے اوورسیز پاکستانی ان کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے. انہوں نے مکمل طور پہ ہاتھ کھینچ لیا اور آج اوورسیز پاکستانی کی طرف سے ہمیں ریمیٹنسز نہیں مل رہی، ہمیں وہ پیسہ نہیں مل رہا جو ہمارا فارن ایکسچینج کی ایک ریڑھ کی ہڈی تھی. تو ان حالات میں جو اپنی ہٹ درمی اور اپنی اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے آپ ملک چلا رہے ہیں، حقیقتاً آپ کا کوئی حق نہیں ہے ملک کی مسند اقتدار پہ بیٹھے رہنے کا. اس کے لیے اگر کوئی رستہ ہے تو وہ یہی ہے جنرل الیکشنز. اور چونکہ ان کے دل میں ملک کا خیال کم اور اپنے مفادات زیادہ ہیں پی ڈی ایم کے لوگوں کے دل میں، تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اور ملک کے فائدے کے لیے، حقوق کے لیے، اس کی بہتری کے لیے وہ ان لوگوں کو مجبور کریں کہ یہ الیکشن کرائیں. الیکشن سے ہماری اکانومی فوری طور پہ ٹھیک نہیں ہو جائے گی، لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں جو کہ جن کو ہزاروں دفعہ آزمایا، جنہوں نے صرف اپنے خاندانوں کو پالا، ان سے نجات تو مل سکے گی. باقی جو کچھ یہ کر گئے اکانومی کے ساتھ، اس کا خمیازہ تو ہمیں نینی کیس بھگتنا ہوگا. وہ تو سختی سب کو جھیلنی پڑے گی، اور اللہ کرے کہ اس میں کوئی اور اچھا رستہ نکل آئے. کون جانتا ہے کل اگر یہاں پہ تیل نکل آئے تو آپ کو بہت بڑا بجٹ جو ہے، وہ بجٹ کا خرچہ، بجٹ میں جو ایک مد میں خرچ ہوتا ہے تیل کی مد میں، جو بہت خطیر رقم ہے، وہ آپ کی بچ سکتی ہے. تو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے آگے کیا رکھا ہے. دعا کر سکتا ہے انسان کہ رب العالمین ہمارے لیے آئندہ آسانیاں پیدا کرے اور بہتریاں پیدا کرے، لیکن اس سے پہلے ایک غیر اخلاقی حکومت کو ڈیفینیٹلی چلتا کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے الیکشن ہونے چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.